اس کی کوئی اڈا بنا، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، اڈا بنا نہیں اس بندے۔ اچھا، ہر فن ہر علم اس کے اندر اللہ نے بند کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کتنی صلاحیتیں اس کو دی تھی۔ اگر وہ یعنی آ گیا کہ لڑکیوں کو رخصت کرنے کا ٹائم ہے تو کاہے کو بیاہی بھی دیس رے لکھی بابل موہے، آج بھی پڑھا جا رہا ہے، دنیا رو رہی ہے۔ جن کی بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں وہ روتے ہیں جی۔ اور بھائی کو دینوں لکھی، بھائی کو دینوں بابل محل دو محلے، ہم کو دینوں پردیس رے لکھی بابل موہے ہے جی۔ تو یہ امیر خسرو یہاں تک بھی آئے۔ اگر پہلیوں پہ آ گئے تو انہوں نے پہلیوں، انار کیوں نہ چکھا، یہ دو سخنے ہیں، انار کیوں نہ چکھا، وزیر کیوں نہ رکھا، دانا نہ تھا، دانا انار کیوں نہ چکھا، دانا ہی اسے کوئی نہیں، دانا دوسرا، وزیر کیوں نہ رکھا، دانا نہ تھا، دانا ہی نہیں، چبل ہے، وزیر کے رکھا ہے، عقل کوئی نہیں تھی ہے جی۔ ایسا لفظ رکھا کہ جو انار سے بھی اس کا تعلق ہے اور وزیر کے سے۔ اچھا، ڈوم کیوں نہ گایا ہے جی، اور وہ کیا نہ بجایا، ہاں گوشت کیوں نہ کھایا، ڈوم کیوں نہ گایا، گلا نہ تھا، گوشت کیوں نہیں کھایا، گلیا ہی نہیں ہے، گانے والا گا کیوں نہیں سکا، گلا ہی نہیں تھا۔ تو یہ دو سخنے ہیں، بچوں کے پہلیاں ہیں۔ اچھا، مثلا امیر خسرو نے ایک پہلی ڈالی کہ جناب وہ ایسے کبوتر آپ بتائیں جو ہمیشہ گھر میں رہتے ہیں اور آسمان کی سیر کرتے ہیں۔ یہ پہلی فارسی میں ہے، شعر ہے۔ تو اب سوچیں آپ کہ رہتے گھر میں ہیں اور آسمان پہ سیر کرتے ہیں، یہ آپ کی آنکھیں ہیں، گھر میں رہتی ہیں اور آسمان تک سیر کرتے ہیں۔ دو کبوتر ہیں، کالے بھی ہے اور سفید بھی ہے، کبوتر دو رنگ ہونے، تو مطلب ہے کہ اس میں کبوتر بھی ہے کہ گھر میں رہ کر آسمان کی سیر کرتا ہے۔ اس قسم کی جینیس پن ان کا جو علم و ادب کا تھا وہ بھی امیر خسرو نے، اور آپ کو پھر دربار میں بادشاہ کے ساتھ مصاحبت اور ایک فوجی جرنیل، اور وہ مقام بھی ان کو ملا، تحریر میں، تقریر میں، بیان میں، ربائی میں، قصیدہ میں، مستزاد میں، مخمس میں، معاشر میں، مسدس میں ہے جی۔ اور پھر جناب جتنے فنون ہیں ان میں وہ ماہر انسان تھا، اور اس میں کوئی یعنی کمی۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ تال، یہ تبلک اور ڈھولک، یہ دہل کہتے ہیں بڑے ڈھول کو، یہ جو بڑے ڈھول بجاتے ہیں، تو ڈھولک کیوں، یہ کاف لگ گیا فارسی والا، مرد سے مردک، چھوٹا جا مرد، تو ڈھول سے دہلک، چھوٹا ڈھول، وہ ڈھولک بن گیا۔ تو خسرو نے یہ جو تبلہ یوں بجایا جاتا ہے نا ڈھول، یہ مشکل تھا، تھک جاتا ہے، تو انہوں نے تبلہ اس کو پڑا نکال کر اس لے کو سامنے لے آئے، یہ خسرو نے کیا ہے جی۔ پھر راگوں کا جو اجتہاد کیا انہوں نے، راگ بہار ہے جی، اور مختلف جو اس کے صوتی تاثرات ہیں، تو یہ خسرو نے ایک اس روحانیت کے، جس طرح تار آپ نے ستار دیکھا ہوگا کبھی، تو ستار کے اوپر ایک مین تار ہوتی ہے، اس سے سر قائم ہوتا ہے، اور اس کے نیچے بہت سی باریک سریں لگی ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ جب اوپر سر بجتا ہے نا تو وہ اس کی وائبریشن سے ہر سر اس کے آہنگ میں بولتی ہے۔ مثلا یہ آپ نے ایک سا قائم کیا ہے، اس کو خرج کہتے ہیں اصطلاح موسیقی میں، تو آپ نے ایک خرج قائم کیا، اب اس کے تین مقام ہیں، یہ وہی ہے لیکن اس کے مقامات مختلف ہیں۔ تو اب یہ جو میں نے خرج قائم کیا نا، اس پر وہ تاریں اس کے ساتھ بولیں گی، اس کو کہتے ہیں سپورٹ کرنا، وہ تاریں جو چھوٹی چھوٹی لگی ہوتی ہیں، موسیقار ان کو بھی، ان کے بھی کان کھینچ کر ان کو بھی ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک اسی اندر کی روحانیت جس پر ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں۔ تصوف آپ نے پوچھا، کیونکہ میرا ایک خانقاہ سے تعلق ہے، ایک پیر خانے سے تعلق ہے، ایک یعنی روحانی مرکز سے تعلق ہے، تو میں اس حوالے سے آپ کو یہ ساری گفتگو سمیٹ کر کہ وہ تاریں بھی بولتی ہیں ایک سر میں۔ تو پیر اور خانقاہ کا مطلب کیا ہوا کہ مین تار تو وہ بڑی ہوتی ہے جو بولتی ہے اور سر کو الگ الگ کر کے آپ کو سنواتی ہے، وہ نیچے سے کیا ہوتا ہے، وہ کوئی اگر ایک تار بھی بے سوری ہو نا تو وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ تو پیر کا مطلب کیا ہے کہ پیر بھی اللہ کی طرف جو سر والا پیر ہو، اور مرید بھی اس کے ساتھ سر والے ہو کر
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی حمد گائیں، اس کی عبادت کریں، اس ذوق و شوق میں اشک بہائیں، جلال الدین رومی کی طرح مستی اور کیفیت رہیں. یہ اصل تصوف کی جان ہے اور یہ کیفیت ہے، صرف کھوکھلے اور خشک تقریریں اور لفظ نہیں ہیں. میں آپ کو سناتا ہوں ایک بات ربائی پر. جی پلیز.